الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر بے انتہا فضل، کرم، احسان، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 24 گھنٹے انسانوں پر برستی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتا ہے، چاہے وہ فائدہ جسمانی ہو یا وہ فائدہ روحانی ہو۔ بھوک لگی جسم کو، کچھ کھا لیا حلال چیزوں میں سے، کچھ پی لیا حلال چیزوں میں سے، تو وہ اس کا کھانا بھی، اس کے جسم کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور وہ کھانا بھی عبادت بن گیا، اس لیے کہ اس نے حلال استعمال کیا۔ انسان اپنا پیٹ حلال کے ذریعے بھی بھر سکتا ہے، حرام کے ذریعے بھی بھر سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پھر وہاں یہ سوال ہوگا کہ تمہارے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حلال غذائیں بھی تو تھی، تم نے حرام کیوں استعمال کی؟ اور اس کے نتیجے میں جہنم میں داخلہ ہوگا۔ اور اگر بھلے ہی 2 نوالے کم ملے، حلال مل گئے، کھا کر اس نے اللہ کو راضی کر لیا، تو پھر جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی۔ اور جنت ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گئے تو پھر دوبارہ آنا نہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ وہ زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو
تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی، تم ایک نطفے کی شکل میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، ایک نطفے کی شکل میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو زندہ کیا۔ ایک پورا نظام اللہ نے انسان کے پیدا کرنے کا پورا نظام اللہ نے چلایا۔ نطفے کی شکل میں تھا، پھر اس میں خون اللہ نے بھرا، پھر وہ جب بڑا ہو گیا تو پھر اس کے اندر ہڈیوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس ہڈیوں پر اللہ نے گوشت کو چڑھایا، تب جا کر ایک انسان کا وجود ہوا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں ثم یمیتکم، جب تم دنیا میں آنے سے پہلے وجود نہیں تھا، زندگی ہم نے دی، ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دیں گے۔ ایک وقت گزارنے کے بعد، کسی کی زندگی 1 سال، کسی کی 10 20 30 100 سال، یہ ایک عرصہ ہوگا تمہاری زندگی کا۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ الفاظ پر اگر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ پہلے جب اللہ نے موت کا ذکر کیا اور زندگی کی بات کی تو اللہ نے فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر ایک لمبا عرصہ تم زندگی میں رہو گے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے فیمیتکم نہیں، ثم یمیتکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے کہا کہ تم ایک لمبی زندگی گزارو گے، ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دیں گے۔ جتنی تمہاری زندگی ہوگی مقدر کی تم اس دنیا میں گزارو گے، پھر ہم تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم کو پیدا کریں گے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر ہم جب تم کو دوبارہ پیدا کریں گے تو پھر جب تم پیدا ہوگے دوبارہ تو تم کو جانا ہے اللہ کی طرف حساب و کتاب کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جہاں انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر اللہ نے فرمایا تو پھر اس کے بعد اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا۔ ذرا اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا تم کچھ نہیں تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے زندگی دی، ثم یمیتکم، ایک وقت اس دنیا میں گزارو گے، پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، ہم تم کو موت دیں گے، پھر اس کے بعد ثم یحییکم، مرنے کے بعد ایک لمبا عرصہ قبر میں سو جاؤ گے، پھر اس کے بعد ثم یحییکم، ہم تم کو زندگی دیں گے۔ اس زندگی کے بعد اللہ نے موت کا ذکر نہیں فرمایا قرآن میں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ موت کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ ثم الیہ ترجعون، لوٹنا ہے اپنے اس رب کی طرف حساب و کتاب کے لیے۔ اور موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پر اگر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو تمہارے لیے زیادہ سخت نہیں بنایا کہ تم کاشت بھی نہ کر سکو، زمین کو تمہارے لیے زیادہ نرم بھی نہیں بنایا کہ تم ٹھہر نہ سکو، بلکہ ہم نے زمین کو اعتدال کے ساتھ ایسے بنایا ہے کہ تم اس زمین کو اگر سخت کرنا چاہتے ہو تو سخت بھی کر کے فائدہ اٹھاؤ، اگر تم اس زمین کو کھود کر کاشت کرنا چاہتے ہو، فصل اگانا چاہتے ہو تو وہ بھی تم کر سکتے ہو۔ یہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین پر پودے ہوئے، وہ پودوں سے پھل نکلے جو تمہارا رزق تھا۔ ایک پورا نظام اللہ نے چلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے زندگی بخشی تو اللہ کہہ رہے ہیں کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری جسمانی ضرورتوں کے لیے بھی ساری چیزیں پیدا کی ہے اور تمہارے وجود اللہ نے بخشا جب تم کچھ نہیں تھے، کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ نے
اپنی نعمتوں میں موت کا ذکر فرمایا کہ موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جیسے ہی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، جیسے ہی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلی زندگی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اصل زندگی وہ ہے، یہ دنیا صرف ایگزامینیشن ہال ہے، ہم یہاں ایگزام دینے کے لیے آئے، رزلٹ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ دنیا کا ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے 3 گھنٹے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو ان کی عمر کی مدت لگا دی، 3 سال، 30 سال، 80 سال، یہ اتنا پیریڈ جو تمہارا ہوگا یہ تمہارا امتحان کا پیریڈ ہوگا۔ پھر اللہ نے وہ پیپر بھی آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ یہ راستے پر چلو گے تو جنت پہنچو گے، یہ راستے پر چلو گے تو جہنم پہنچو گے۔ پھر اللہ نے نبیوں کو بھیج کر بتا دیا صحیح اور غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر عقل دینے کے بعد بھی اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آخر میں میرے اور آپ کے نبی کو بھیج کر بتا دیا کہ تمہیں عقل دی گئی، لیکن تم اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، تمہارے لیے میری طرف سے ایک رہبر آئے گا، تمہارے لیے میری طرف سے میرا ایک نائب آئے گا جس پر میں وحی بھیجوں گا، جس پر میں تعلیمات بھیجوں گا، اور وہ تمہیں بتاؤں گا۔ سب کچھ تمہارا انتظام اللہ نے کر دیا، کائنات بنائی، جسمانی ضرورتوں کا بھی خیال اللہ نے کیا، روحانی ضرورتوں کا بھی اللہ نے خیال کیا، اور اب فرما دیا کہ میرا آخری نبی آ گیا ہے، تعلیمات مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، آخری کتاب نازل ہو گئی، اب قیامت تک نہ نئی کتاب کی ضرورت ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ نئے شریعت کی ضرورت ہے۔ اب لہٰذا تم جو تعلیمات تم کو دیے گئے ہیں ان تعلیمات کو پڑھو، عمل کرو، پھر دیکھنا جنت تمہاری منتظر ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ صاف صاف اللہ نے فرما دیا۔ تو موت بھی نعمت ہے اللہ کی۔ جیسے ہی انسان کی اس دنیا میں آنکھ بند ہو جاتی ہے، اصل زندگی میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ پھر اس زندگی میں انسان کو کبھی موت نہیں آتی، کبھی انسان کو وہاں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا ثم یمیتکم، ہم تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس زندہ کرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں موت کا ذکر نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی موت بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وہ اللہ اتنا عظیم، وہ اتنا رحمان و رحیم، جس نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں اپنا تعارف الرحمن الرحیم سے کروایا ہے کہ انسان سو جاتا ہے لیکن نیند کی حالت میں بھی وہ اللہ کی نعمت سانس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سانس بند ہو جائے تو روح قبض ہو جائے گی، سونے کی حالت میں بھی وہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ سانس، بندہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا باغی ہے، پھر بھی اللہ نے کبھی اس پر اپنی نعمتوں کو کم نہیں کیا۔ مسلسل اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے لیکن اللہ کی نعمت کھا کر سو جاتا ہے، اسے توفیق نہیں ہے، اسے فکر نہیں ہے۔ شراب پینے والا شراب پی کر سو جاتا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ اپنی نعمتوں کو نہیں روکتے۔ فجر چھوڑ کر سو جاتا ہے انسان، فرشتے رزق لے کر پہنچتے ہیں اس کے دروازے پر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، دنیا اور آخرت کی نعمت ایمان کی دولت، ایمان کی دولت سے بڑی نعمت کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مال انسان کے پاس آئے گا تو اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے۔ آل اولاد انسان کو ملے گی لیکن یہ ڈر ہوگا کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے سب کو۔ رشتہ دار ملیں گے تو یہ ڈر ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ساتھ چھوٹے گا۔ جوانی ملی تو جوانوں کو یہ ڈر ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ جوانی ڈھل جائے گی، ہمیں بھی کسی کا سہارا لینا پڑ جائے گا، یہ ڈر ہے جوانوں کو۔
خوبصورتی والوں کو یہ ڈر ہے کہ ایک نہ ایک دن جب جوانی ڈلے گی تو ہم بدصورت ہو جائیں گے، کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور ایمان والے کو ڈر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ایمان کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس لیے اللہ نے ایمان کی جگہ دل بنائی ہے، دل، اس لیے کہ کوئی آپ سے آپ کی جائیداد چھین سکتا ہے، آپ کی اولاد آپ سے چھین سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے چھین سکتا ہے، آپ کے گھروں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کو نہیں چھین سکتا تو کوئی آپ کے ایمان کو نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ دولت ہے جس کو اللہ نے ایمان کی جگہ بنائی ہے، دل۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان ہوگا اور محبت ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہوگا، جس کے دلوں میں صرف بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرنے کا شوق ہوگا لیکن تنہائی میں گناہ کرنے پر لگے جائیں گے، ایسے لوگ قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ تو علامت منافقین کی تھی، جن کا دل کفر پر مطمئن تھا اور زبان سے کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول، زبان سے، لیکن دل میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو معبود نہیں مانیں گے، اللہ کے علاوہ کو بھی معبود مانیں گے۔ دل سے کہتے تھے ہم محمد الرسول اللہ کو رسول نہیں مانیں گے۔ یہ تو منافقوں کی علامت ہے، ایمان والے کی علامت یہ نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے اہمیت ایمان کی ہے، اور ایمان والے کے لیے اگر ایمان بچانا پڑے اور اپنی جان بچانا پڑے، جان جھونک میں ڈال دے گا، ایمان بچائے گا ایمان والا۔ یہی پیغام امت مسلمہ کو حضرت حسین نے دیا تھا کربلا کے میدان میں، یہی پیغام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پر وار کیا گیا، اتنا شدید وار کیا گیا کہ آپ کا پیٹ پھٹ گیا، آپ بے ہوشی کے عالم میں گر گئے مصلی پر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد نماز کے بعد حضرت عمر کو اٹھایا، امت کو یہ پیغام دیا کہ میری فکر مت کرو، دنیا میں ہر شخص آیا جانے کے لیے، فکر کرو ایمان کی، فکر کرو نماز کی، فکر کرو ان تعلیمات کی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ مصلی پر حضرت عمر کو شہید کر، حضرت عمر پر وار کیا گیا، اس کے باوجود صحابہ نے نماز نہیں توڑی۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز مکمل کی، پھر حضرت عمر کو اٹھایا۔ عمر نے امت کو تعلیم دی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جان کی اہمیت نہیں ہے، جان ویسے بھی جائے گی، کمال یہ ہے کہ کس کی جان کس شان سے جاتی ہے، کون بستر پر مرتا ہے اور کون جنگ کے میدان میں مرتا ہے، کمال یہ ہے، کس کی جان اللہ اور اس کے رسول کی دین کی حفاظت میں جاتی ہے، کمال یہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے وقت۔ وقت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جب انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کو صحیح گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اس وقت کو صحیح گزارنے کا طریقہ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اس وقت کو کیسے گزارا جائے صحابہ نے مکمل زندگی گزار کر بتا دی، اور امت مسلمہ صحابہ کے نام لیوا، صحابہ کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وقت 24 گھنٹے کا وقت فضول کاموں میں آج امت مسلمہ کا گزر رہا ہے۔ مکمل 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی ہے، حدیث کے خلاف گزر رہی ہے، نبی کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا حال۔ کامیاب کیسے ہوگی امت؟ جو وقت اللہ کے ذکر میں استعمال ہونا تھا، جو وقت مسجدوں کو آباد کرنے میں استعمال ہونا تھا، جن وقت میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سیکھنے کا وقت تھا، امت نے ان وقتوں کو بازاروں میں گزار دیا، فضول شادیوں میں گزار دیا، رسم و رواجوں میں امت نے گزار دیا۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے یہ امت مسلمہ کامیاب ہوگی؟ الوقت اسمن من الذهب، سونے سے، گولڈ، سونے سے بھی زیادہ قیمت وقت کی بتائی گئی ہے۔ آج امت نے وقت کو ضائع کر دیا۔ جب وقت ہے امت کے پاس، جس وقت کو صحیح استعمال کر کر
آگے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکے، ابھی سے اس کی فکر ہونا چاہیے۔ آگے آنے والی قوم کا کیا ہوگا، انسانوں کا کیا ہوگا، ان کے ایمان، ان کی عزت و آبرو کیسے محفوظ ہوگی، مسجدیں کیسے محفوظ ہوں گی، اس کی فکر اب کرنی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کا حال کیا ہے، فلاں علاقے میں ہوا، فلاں ریاست میں ہوا، فلاں ملک میں ہوا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، لہٰذا اس بارے میں فکر نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا حال۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچنے کے برابر، کسی ایک مسلمان کا قتل ہو جائے پوری امت کا قتل ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے امت مسلمہ تیار نہیں ہے۔ مسجدوں پر قبضے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں ہوا، ہماری مسجد میں تو نہیں ہوا۔ اہل فلسطین یاد نہیں آتے، 70 سال سے اہل فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی لڑائی صرف ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ لڑائی اگر ہمارے ذات کی ہوتی ہم کب کا مسجد اقصیٰ چھوڑ دیے ہوتے، یہ لڑائی ہمارے ایمان کی ہے، جان گئی، نسلیں قربان انہوں نے کر دی، لیکن مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، سودا گوارا نہیں ہے ان کو۔ آپ کو پتہ ہے، تاریخ کا مطالعے سے بات آپ کو معلوم ہوگی، جب مسجد اقصیٰ میں بالکل پہلا حملہ، جب مسجد اقصیٰ میں بالکل پہلا حملہ ہوا، 70,000 مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ 70,000، تاریخ میں دیکھیں آپ، پہلا حملہ جب مسجد اقصیٰ میں ہوا، مسجد اقصیٰ کے اندر 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا خون اتنا بھر گیا تھا مسجد میں، ان کافروں اور ظالموں کے گھوڑوں کے گھٹنے ڈوب گئے تھے خون میں، مسلمان ظالموں کے گھوڑوں کے گھٹنے خون میں ڈوب گئے تھے، اتنا خون مسجد اقصیٰ میں بہایا گیا۔ فکر ہے امت مسلمہ کو، وقت کی قدر ہے امت مسلمہ کو، وہ مسجد کا سودا گوارا نہیں ہے۔ ایک ماں کے 8 بچے، 10 بچے، 14 بچے ایک ماں کے شہید ہو گئے، وہ کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن اگر وہ اہل فلسطین کو اللہ کھڑا کر کر ہم جیسے اسلام کے نام لیوا، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے، عمل سے انکار کرنے والوں کو کھڑا کرے اور کہہ دو ان کے سوال کا جواب دو، ہے جواب؟ کچھ نہیں کر سکتے مسجد اقصیٰ کے لیے، دعا بھی نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھ کر رونا نہیں ہوتا۔ ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ہم برتھ ڈے منانے میں مصروف ہیں۔ ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ہم شریعت میں شادی کر کے بارات کے نام پر شریعت کا جنازہ نکالنے میں مصروف ہیں۔ ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ کرسمس منانے میں مصروف ہیں۔ ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ نیو ایئر منانے میں مصروف ہیں۔ ہمیں کیک کاٹنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، کیک کاٹنا ہے، کرسمس منانا ہے، لوگوں کو کرسمس کی مبارکبادی دینی ہے، اس میں امت مسلمہ مصروف ہے۔ زندگی میں کبھی کیک نہیں کھا سکتے، اسی دن کھانا ہے۔ برتھ ڈے کا مطلب کیا ہے؟ موت کا 1 سال موت سے قریب ہو گیا، یہ برتھ ڈے کا حقیقی مطلب کہ تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، موت کی تیاری کرو۔ لیکن نہیں، ہم کیک کاٹیں گے، ایسے خوشی میں کاٹتے ہیں جیسے انہوں نے ویسے اعمال کر لیے اللہ کو راضی کرنے والے، مر جائیں گے تو اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ کب تک یہ غفلت؟ کب تک لوگوں کی دیکھا دیکھی؟ کب تک غیروں کے طریقے کو امت مسلمہ اپنائے گی؟ اگر اسلام میں جائز ہوتا برتھ ڈے منانا، کرسمس منانا، نیا سال کی مبارکبادی، نیا سال منانا، تو اللہ کے نبی نہیں بتاتے؟ ہمارا ایمان ہے نبی نے مکمل تعلیم امت کو دے دی، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی نے شریعت مکمل امت کو پہنچا دی، ہمارا ایمان ہے نبی نے کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی، ہر مسئلہ، ہر بات مکمل اللہ کے نبی نے امت کو پہنچا دیا۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن اعلان کرتا ہے نبی پر ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر یہ امت مسلمہ آج کس نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ برتھ ڈے نبی کی تعلیم نہیں ہے، کس کو دیکھ کر منا رہے ہو؟ نیو ایئر منانا نبی کی تعلیم نہیں ہے، کس نبی کے امتی ہونے کے فخر میں منا رہے ہو؟ کرسمس کی مبارکباد دینا شریعت میں نہیں ہے، کون سا قرآن تمہیں کہتا ہے مبارکبادی دینے کے لیے؟
شادیوں کا طریقہ نبی نے اور اب نبی کی بیویوں، نبی نے شادی کر کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کر امت کو بتا دی کہ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تم بارات کے نام پر جنازے نکالتے ہو، کس نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو؟ کہاں گئی نبی کی تعلیم؟ کہاں گئی وہ محبت جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کی تھی؟ کہاں گئی اللہ کے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے نبی کی ذات پر کیسے کیسے اعتراضات ہو رہے ہیں، اگر میں سناؤں گا تو خون کھول جائے گا آپ کا۔ آ رہے ہیں یوٹیوب پر، ہم نے مکمل ایک انٹرویو دیکھا جس میں اللہ کے نبی کی ذات پر اس قدر کیچڑ اچھالا گیا، امت مسلمہ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں فکر ہے کہ روز کا 3 ٹائم کا کھانا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مسجد میں نماز تو فرض امام مؤذن اور کچھ نیک لوگوں کے لیے فرض ہے، مسجد کا تعلق تو امام مؤذن سے ہے، عام مسلمانوں سے نہیں ہے۔ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، امت مسلمہ طہارت کے لیے مسجدوں کو استعمال کرنے لگی، یہ ایک امت کامیاب ہو سکتی ہے؟ کچھ تو خیال کر لو، کس نبی کے ماننے والے ہو، کچھ تو خیال کر لو۔ صحابہ کا کیا عالم تھا، انہوں نے کیسی جان کی بازی لگائی۔ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر ہماری جان دینے سے اللہ آپ کی عمر میں اگر اضافہ کرے گا، ہم اپنی جان دے دیں گے آپ کی خاطر۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ جنگ بدر جب ہوئی اس وقت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک، بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو حضرت ابو بکر کے بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن میں آپ کو میرے باپ ہے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر بیٹا تو میرے نشانے پر آتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے قتل کرتا اس لیے کہ تو اللہ کے نبی کا دشمن تھا۔ یہ تھی محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ ابو بکر نے فرمایا تو میرے نشانے پر آ جاتا، میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو جب نبی کے خلاف آیا، نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری دنیا میں کوئی انسان کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے آل اولاد سے اور دنیا کے پورے انسانوں سے بڑھ کر نبی سے محبت نہ کرے۔ نبی سے محبت نہیں ہوگی کامیاب نہیں۔ نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، پہلے محبت اللہ کے بعد نبی سے، پھر اپنے گھر والوں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس قوم کے طور طریقے جو اسلام کے خلاف ہے اس کو اپنائے گا، فہو منہم، قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ مناؤ برتھ ڈے، خوب مناؤ، نیو ایئر کی مبارکبادی دیو، کیک کاٹو، کہو، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہہ دو کہ اللہ ہم آپ کے خلاف ہے۔ عمل سے امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی دین کا حصہ تھا، نہیں بتایا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر سوچے کہ نبی کا طریقہ یہ بھی ہے، نبی نے نہیں بتایا، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر امت مسلمہ کس نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے؟ کب تک یہ غفلت کی زندگی؟ مسجد میں بیان ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں، جماعت والے آتے ہیں گھروں کو، گھر میں بیٹھ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں نہیں ہے۔ کب سنو گے دین کو؟ کب سمجھو گے؟ پتہ نہیں کتنوں کا جنازہ، کتنوں کا کفن بازار میں آ گیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ نے کتنے لوگوں کی موت مقدر کر دی ہوگی، کب سمجھو گے؟ صاف طور پر قرآن کہتا ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ قرآن رہبری ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دنیا میں آیا اور تشریف لے گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اور کون سمجھائے گا تمہیں؟ اللہ کے لیے زندگی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے رہبری کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہماری رہبری کے لیے نبی کی تعلیمات کافی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کی مدد آئے گی، جب وہ مدد کے لیے آئے گا تو اپنے غیبی لشکروں کو نازل کرے گا، جیسے صحابہ کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ غفلت کی زندگی چھوڑو، برتھ ڈے منانا چھوڑو، شادیوں کو سنت کے طریقے سے کرو، اور نیو ایئر ہرگز اللہ کے لیے مت مناؤ۔ نیو ایئر کی رات گزارو مصلی پر اور کہو اے اللہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، معاف فرما دے۔ کہو نیو ایئر کے دن مصلی بچھا کر 1 سال کم ہو گیا ہے،
2025 میں آ گئے، اکنامی کے حساب سے بڑھتے ہوں گے، ہم آگے بڑھتے ہوں گے، لیکن موت کے حساب سے ہم 1 سال گڑ گئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یہ دعائیں کرو۔ اور اگر کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو تو سوچ لو کہ میرا یہ عمل اللہ کو خوش کرنے کا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے کا۔ اور ہر وقت یہ سوال اپنے آپ سے کرو کہ اگر ہم مر جائیں تو کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ کا سامنا کر سکے اور اس چہرے کو لے کر نبی کے سامنے حاضر ہو سکے۔ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے تو معلوم ہوگا ایمان کی کتنی کمزوری ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔